الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شرعی نبی تھے اور تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، جن پر خدا تعالیٰ نے وہ کلام اتارا جس نے تمام امور کا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی رہنمائی فرماتا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ شاورہم فی الامر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر اہم قومی معاملے میں اپنے لوگوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنی ریاست میں رہنے والوں سے، اپنی حکومت کے زیر انتظام رہنے والوں سے مشورہ لے لیا کر. تو اس آیت کے مکمل مضمون سے بھی اس امر کی وضاحت ہوتی ہے. یہ تمام حکم جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا، یہ آیت جو نازل فرمائی، یہ منافقین اور معترضین جو تھے ان کی باتوں کا جواب ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ نبی بڑا سخت دل اور اپنی مرضی ٹھونسنے والا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے تو ان کے لیے اتنا نرم دل واقع ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو اپنوں کے لیے بھی مجسم رحمت ہے اور غیروں کے لیے بھی عفو اور درگزر کی تلاش میں رہتا ہے اور اتنا نرم دل واقع ہوا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. تو اے نبی منافقین سے بھی صرف نظر کرتے ہوئے نرمی کا سلوک کرتا ہے اور دشمنوں سے بھی نرمی کا سلوک کرتا ہے، اور نہ صرف نرمی کرتا ہے بلکہ ریاستی معاملات میں مشورہ بھی کر لیتا ہے، قومی معاملات میں مشورہ بھی کر لیتا ہے. چنانچہ ایک موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی جنگ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے
مشورے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا تھا۔ اور ان منافقین کی اس بات کو رد کرنے کے لیے یہ بھی دلیل کافی ہے کہ جس طرح پروانوں کی طرح تیرے ارد گرد یہ ایمان والے اکٹھے رہتے ہیں، اگر سخت دل ہوتا تو کبھی اس طرح اکٹھے نہ ہوتے، بلکہ دور بھاگنے والے ہوتے۔ اور آپ کی ہمدردی اور لوگوں کو اہمیت دینے نے تو بہت سے دور ہٹے ہوئے جو تھے، جن کو منافقین نے خراب کیا ہوا تھا، وہ بھی اس نرمی اور حسن سلوک کی وجہ سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے آپ کے قریب آ گئے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب آنے کی توفیق دی۔ اور منافقین کو یہ بھی جواب ہے کہ یہ نبی تو نہ صرف اس تعلیم کے مطابق مشوروں پر بہت زور دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض کم علمی یا بشری کمزوریوں کی وجہ سے غلط مشورے دینے والوں سے درگزر کا سلوک بھی کرتا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی مانگتا ہے۔ اور یہ بہرحال ہے جس کی وجہ سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ اپنا فیصلہ بھی کرتا ہے، کیونکہ نبی کو اختیار ہے مشورے لینے کے بعد فیصلے کرنے کا، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا نبی ہے۔ اس لیے جب تمام مشوروں کے بعد کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی پر توکل کرتا ہے، پھر بہتر نتائج کی امید اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہ ہی رکھتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنایا ہوا ہے، اور یہی وہ اسوہ ہے جس پر چلنے کے لیے درجہ بدرجہ اپنے دائرہ اختیار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی نصیحت فرمائی ہے، نظام خلافت اور نظام جماعت کو بھی نصیحت فرمائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شدت سے مشوروں کی طرف توجہ دینا یہ صرف اس لیے تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ امت میں بھی مشوروں کی اہمیت اجاگر ہو، امت کو بھی مشوروں کی اہمیت کا پتہ لگے۔ چنانچہ اس حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب شاورہم فی الامر کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ اور اس کا رسول اس سے مستغنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میری امت کے لیے رحمت کا باعث بنایا ہے، پس ان میں سے جو مشورہ کرے گا وہ رشد و ہدایت سے محروم نہیں رہے گا، اور جو مشورے کو ترک کرے گا وہ ذلت سے نہ بچ سکے گا۔ تو نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے لیے کہ فیصلہ کے لیے مشورہ چاہیے، اور پھر اللہ کا رسول ہے جس کو علاوہ قرآنی وحی کے بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے خود بھی آگاہ کر دیا کرتا تھا۔
تو جن باتوں کے بارے میں مشورہ لیا جا رہا ہے یا جن باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ کر سکتا تھا. نبی کو کسی رائے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مشورے کی فضیلت بتانے کے لیے تاکہ امت بعد میں اس پر عمل پیرا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیا کرتے تھے. تو آپ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ میری تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائی دیتا ہے، تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنا چاہتے ہو تو مشوروں کو ضرور پیش نظر رکھنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسی نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ کی وجہ سے جماعت مشورہ کا نظام بھی رائج ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں اسی شورا کے نظام کی وجہ سے بھی، اس نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے جماعت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وارث بنتی نظر آتی ہے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر مشورے لینے کے جو مختلف مواقع پر آپ نے مشورے لیے ان کے کچھ واقعات بیان کروں گا، جس سے آپ کے خلق کے اس عظیم پہلو پر بھی روشنی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق جو آیت میں نے پڑھی ہے اس قدر مشورے لیا کرتے تھے کہ ہر ایک کو صاف نظر آ رہا ہوتا تھا کہ آپ جیسے مشورے لینے والا اور اچھے مشورے کی قدر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اصحاب سے کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا. اور یہ سب کچھ جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا ہوں اس لیے تھا کہ لوگوں کو احساس ہو کہ میں جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہو کر بعض اہم معاملات میں مشورہ لیتا ہوں یا ایسے معاملات میں مشورہ لیتا ہوں جن میں خدا تعالیٰ کی رہنمائی براہ راست نہیں آئی ہوتی، تو تم لوگوں پر اس پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے. پھر باوجود اس کے کہ آپ میں نور فراست اپنے صحابہ سے ہزاروں ہزار گنا زیادہ تھا، لیکن کبھی صحابہ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مشوروں کے وقت بھی اپنی اس عاجزی کے خلق کو ہی سامنے رکھا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجوانے کا ارادہ فرمایا تو حضور نے صحابہ میں سے بہت سے لوگوں سے مشورہ طلب فرمایا. ان صحابہ میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور بہت سارے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم. حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ طلب نہ فرماتے تو ہم کوئی بات نہ کرتے. حضور نے فرمایا کہ جن امور کے بارے میں مجھے وحی نہیں ہوتی ان کے بارے میں میں تمہاری طرح کہیں ہوتا ہوں. معاذ بتاتے ہیں کہ حضور نے اس فرمان کے مطابق قوم کے ہر شخص نے اپنی اپنی رائے بیان کی حضور سے جب رائے لے رہے تھے، اور اس کے بعد
حضور نے فرمایا معاذ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ میری وہی رائے ہے جو حضرت ابوبکر کی ہے۔ تو دیکھیں کس سادگی سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، کیونکہ جن معاملات میں مجھے اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا ان میں بھی تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں جس کو مشوروں کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں جب آپ کی سب سے چہیتی بیوی پر الزام لگا، اس وقت اگر آپ چاہتے، اور یہ عین انصاف کے مطابق بھی ہے، کہ حضرت عائشہ سے پوچھ کر اس الزام کا رد فرما سکتے تھے، غلط الزام تھا، لیکن منافقین کے فتنہ کو روکنے کے لیے آپ خاموش رہے اور صحابہ سے مشورہ کیا اس بارے میں، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ اب ذات سے نکل کر معاشرے میں فتنہ پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ چنانچہ حضرت اس سلسلہ میں حضرت عائشہ خود ہی بیان کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ واقعہ کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو اس وقت بلوایا جب آپ ابھی وحی کے منتظر تھے، اور ان دونوں سے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ اس پر حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل سے تعلق محبت رکھنے کا مشورہ دیا، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ کے مطابق یہ سرد موری جاری رہی، سرد مہری جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بریت ثابت فرمائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی بریت ثابت فرما دی تو پھر مجرموں کو سزا بھی آپ نے دی، پھر کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے حضرت عائشہ پر لگائے گئے بہتان کے بارے میں مشورہ کیا اور ان کی رائے سنی، لیکن جب اس بارے میں قرآن کریم نازل ہوا تو اس کے مطابق تہمت لگانے والوں کو کوڑے لگوائے اور حضرت علی اور حضرت اسامہ کے اختلاف رائے کی طرف التفات نہ فرمایا، بلکہ وہی حکم جاری فرمایا جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ تو جہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذاتی معاملات کے معاملے میں بھی، ذاتی معاملات کے بارے میں بھی کس قدر محتاط تھے اور مشورے لیا کرتے تھے، وہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے سامنے کسی کی نہیں سنی، اور آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کو سزا کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گواہی بھی ختم ہو گئی۔ پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی جب کفار نے یہ کوشش جاری رکھی کہ آپ کو اور مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیں اور تنگ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتے تھے، تو آپ نے اس کے سد باب کے لیے صحابہ سے مشورہ لیا، لیکن کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا اس لیے آپ کی خواہش تھی کہ تمام متعلقہ سردار جو تھے انصار میں سے بھی وہ بھی اس میں شامل ہوں، تاکہ بعد میں کسی کی طرف سے بھی کوئی عذر نہ ہو۔ اس واقعے کو تاریخ میں یوں ذکر ہوا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے تجارتی قافلے کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہم ان کے قافلے کو ضرور روکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا اور صحابہ کو قریش کے ارادوں کے بارے میں بتایا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور اپنا موقف بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور بڑے اچھے انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ پھر مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے ویسے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب
انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تو اور تیرا رب جاؤ ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم یہ عرض کیے دیتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب دشمنان دین کے ساتھ یہ عرض کیے دیتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب دشمنان دین کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہو کر ان سے لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد یہ یمن کے قریب ایک مقام تھا وہاں تک بھی لے جانا چاہیں گے تو ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے کے تمام لوگوں سے لڑائی کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں فروکش ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا، اور آپ دراصل انصار سے مشورہ مانگ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ زیادہ تھے، اور دوسرا باعث مشورہ طلب کرنے کا جو باعث تھا وہ یہ بھی تھا کہ انصار نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک آپ کی حفاظت کی ذمہ داری سے بری ہیں جب تک کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ جاتے۔ جب آپ ہم میں آپ بسیں گے تو پھر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، ہم آپ سے ہر دشمن کا دفاع کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں اور بیویوں کا کرتے ہیں۔ تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں انصار کی نصرت صرف یا مدد صرف مدینہ کے اندر رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی حد تک محدود نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ کہیں دشمن کو ان کے گھر میں جا لینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں، باہر نکل کے مدینے سے باہر نکل کے جنگ کرنے میں ساتھ نہ دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے دوبارہ فرمایا تو سعد بن معاذ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن ہم انصار کی طرف ہے، آپ ہم سے شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درست سمجھے ہو۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ آپ جو تعلیم لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اسی وجہ سے ہم نے آپ سے سننے اور اطاعت کرنے کا پختہ عہد کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر یہ سمندر بھی ہماری راہ میں حائل ہو اور آپ نے اسے پار کر لیا تو ہم بھی آپ کی میت میں اسے پار کریں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا، اور ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ آپ ہمارے دشمن سے مقابلہ کریں۔ ہم جنگ کی صورت میں بہت صبر کرنے والے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں آ کر اپنی بات کو سچ کر دکھانے والے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ مقام عطا کرے جس سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہمیں ساتھ لیتے ہوئے چلیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتمانے لگا۔ تو اس واقعے سے جہاں آپ کی اس احتیاط کا پتہ چلتا ہے کہ اکثریت کی رائے بھی آنی چاہیے، وہاں یہ مقصد بھی تھا کہ مشورہ دینے والے اپنی بات کا پاس بھی رکھیں گے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں تو زبردستی اس میں کھینچا گیا ہے، ہماری مدد تو صرف مشروط تھی۔ ایک حد تک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہرائی سے انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان سب سے مشورہ لیا۔ پھر اس سے اس انقلاب عظیم کا بھی پتہ چلتا ہے جو آپ نے تھوڑے وقت میں ان لوگوں میں پیدا فرما دیا، کہ کہاں تو محدود مشروط حفاظت کا معاہدہ تھا اور کہاں یہ انقلاب آیا کہ سمندروں میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس آپ کے مشورے کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا تھا
کہ ان نئے ایمان لانے والوں کے ایمان کو بھی پرکھا جا سکے، ان کے دلوں کو ٹٹول کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ نمونے آپ نے قائم کرنے کی اس لیے بھی کوشش کی کہ بعد میں آنے والے بھی ان نمونوں پر چلنے والے ہوں، آخرین بھی پہلوں سے ملنے کے نمونے دکھائیں۔ جب شورا پر مشورے دیں تو صرف اس لیے نہ دیں کہ اپنے علم اور عقل کا اظہار کرنا ہے، بلکہ اس لیے دیں کہ ان مشوروں پر عمل کرنے اور کروانے کے لیے ہم خود بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر خود یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر شورا کے نمونوں پر چلنے والے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور وہ نمونے کیا تھے اس کا اظہار تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کی ایک جھلک ایک صحابی کے ان الفاظ سے یوں نظر آتی ہے، مقداد بن اسود نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہ بھی کہا کہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ پائے گا یہاں تک کہ وہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا آئے۔ اور پھر صرف یہ تقریر کی حد تک نہیں تھا، بلکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ اپنے عمل سے انہوں نے اپنے اس قول کو پورا کر کے دکھایا۔ اس میں ہمارے شورا کے نمائندگان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اس پر غور کریں، اس پیغام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، تبھی تمام دنیا کے نمائندگان شورا جو ہے خلافت اور نظام خلافت اور نظام جماعت کی حفاظت میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر جنگیں ٹھوسی گئیں تو تبھی انہوں نے جواب دیا، اور جب بھی ایسے موقع آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ضرور مشورہ لیا، لیکن اگر کبھی کوئی فیصلہ خود فرما بھی لیا اور بعد میں اگر کوئی بہتر رائے سامنے آ گئی تو فوراً اس بہتر رائے کو اختیار فرما لیا۔ جنگ بدر کے واقعے کا ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ جس جگہ اسلامی لشکر نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا وہ کوئی ایسی اچھی جگہ نہ تھی، اس پر حباب بن منذر نے اپنے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے خدائی الہام کے تحت یہ جگہ پسند فرمائی ہے یا محض اپنی رائے سے فوجی تدبیر اور حکمت عملی کے طور پر اسے اختیار کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں کوئی خدائی حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ میری رائے جنگی حکمت عملی اور محض ایک داو پیچ ہے، اس لیے اگر تم مجھ سے بہتر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ حباب نے عرض کی تو پھر میرے خیال میں پڑاؤ کے لیے یہ جگہ اچھی اور مناسب نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر قریش سے قریب ترین چشمے پر قبضہ کر لیا جاوے، میں اس چشمے کو جانتا ہوں، اس کا پانی اچھا ہے اور عموماً ہوتا بھی کافی ہے، وہاں مد مقابل قریش کی نسبت پانی کے زیادہ قریب ہوں گے، اس لیے وہاں جا کر پڑاؤ کریں اور اس جگہ سے پیچھے جتنے کنویں ہیں ان کا پانی گہرا کر دیں، پھر اس جگہ پر ہم ایک حوض بنائیں اور اس کو پانی سے بھر لیں اور پھر ان لوگوں سے جنگ کریں، اس صورت میں ہم تو پانی پی سکیں گے مگر وہ پانی نہیں پی سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام لوگ اٹھ کر چل پڑے اور اپنے مد مقابل کی نسبت پانی کے زیادہ قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ تو قریش اس وقت تک ٹیلے کے پرے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور چشمہ خالی پڑا تھا۔ مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈال کر چشمے کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور پھر آپ نے کنوؤں کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ان کا پانی گہرا کر دیا گیا، اور جس کنویں پر آپ نے خود پڑاؤ فرمایا تھا اس کو پانی سے بھر دیا گیا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جنگیں جب مسلمانوں پر ٹھونسی گئیں تو مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے بچاؤ کے سامان کرنے پڑے۔ جنگ بدر میں جنگ کے بعد جب مسلمان جنگ جیت گئے تو بہت سے کفار قیدی بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہ تو کفار کو قتل کرنا تھا، نہ قیدی بنا کر رکھنا تھا۔ آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ یہ جو اب جنگ کی مجبوری کی وجہ سے قیدی بن گئے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح زیادہ سے زیادہ نرمی کا سلوک کیا جا سکے یا ان کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن آپ اپنی اس رائے کو، اس خواہش کو دوسروں کی رائے پر فوقیت نہیں دینا چاہتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ جو بھی فیصلہ فرماتے صحابہ نے اس کو بخوشی قبول کرنا تھا۔ لیکن آپ کی متعدد طبیعت نے اس بات کو گوارا نہ کیا، اور پھر آپ کا ویسے بھی یہ طریق تھا کہ قومی معاملات میں رائے اور مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے ان قیدیوں کے بارے میں کہ کیا سلوک کیا جائے مشورے کے لیے معاملہ رکھا، اور اس کا روایت میں اس طرح ذکر آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اسیران بدر کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان میں سے بعض پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ان کو قتل کروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اپنی بات دہرائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا ہے، جبکہ کل تک وہ تمہارے بھائی تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ انہیں قتل کروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اپنی بات دہرائی۔ اس دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اگر حضور مناسب سمجھیں تو ان کو معاف فرما دیں اور ان سے فدیہ لے لیں۔ یہ سن کر حضور کے چہرے سے غم کے آثار جاتے رہے، چنانچہ حضور نے انہیں معاف کر دیا اور ان سے فدیہ قبول فرما لیا۔ تو آپ کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ نرمی اور درگزر کا سلوک کیا جائے، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ جب آپ نے حضرت ابوبکر کی نرمی کے سلوک کی رائے سنی تو فوراً اس پر عمل درآمد کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں سختی تھی، اس لیے باوجود اس کے کہ آپ حضرت عمر کی رائے کو بھی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اس موقع پر اس سے اعراض فرماتے رہے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حدیبیہ کے معاہدے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو معاہدہ توڑنے کی سزا دینے کا فیصلہ فرمایا، تو اس وقت قریش کے حوالے سے آپ کے دل میں نرمی نہیں آئی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم رائے کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت رائے کو زیادہ فوقیت دی اور اس پر عمل کیا۔ چنانچہ ذکر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ کسی علاقے کی طرف لشکر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔
پھر حضرت ابوبکر نے کہا شاید آپ بنو اسفر کی طرف لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں، اہل روم کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا کیا آپ اہل نجد کی طرف لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا پھر شاید آپ کا ارادہ قریش کی طرف ہے۔ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ میں اور ان میں معاہدے کے وقت باہم جنگ نہ کرنے کی مدت طے نہیں ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ میں ایک مدت طے ہوئی تھی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قریش کے معاہدے کی خلاف ورزی کا علم نہیں ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی علاقوں میں رہنے والے اور مدینے کے ارد گرد کی بستیوں میں رہنے والے مسلمانوں کو اس پیغام کے ساتھ بلا بھیجا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں مدینہ آ جائے۔ اور یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور عمر سے مکہ والوں پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورے کے بعد بھیجا تھا۔ حضرت ابوبکر نے تو حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی قوم ہیں، مگر حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہوئے آپ کو مشورہ دیا اور عرض کی کہ وہ کفر کا سرچشمہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ساحر ہیں، آپ جھوٹے ہیں، کفار یہ الزام لگاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے اس موقع پر ان تمام بری باتوں کا ذکر کیا جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم عرب اس وقت تک ماتحتی قبول نہیں کریں گے جب تک اہل مکہ ماتحتی قبول نہ کر لیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ غلط رائے ہے حضرت ابوبکر کی، ان کی بڑی رائے کی قدر کیا کرتے تھے، یہ فرمایا کہ ابوبکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہت زیادہ نرم مزاج تھے، اور عمر حضرت نوح کی طرح ہیں، اور نوح اللہ تعالیٰ کے معاملات میں چٹان کی طرح سخت تھے، اور اس وقت میں عمر کا مشورہ قبول کرتا ہوں۔ تو موقع ماحول کے لحاظ سے آپ مشورہ کو اہمیت دیا کرتے تھے کیونکہ آپ سختی میں، آپ نے دیکھا کہ اب سختی میں ہی انسانیت کی بقا ہے، اس لیے آپ نے لشکر کشی کا حکم فرمایا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، نصیحت ہے، جو خلیفہ وقت کے بعض فیصلوں پر پہلے خلفاء کا یا کسی موقع پر پہلے موقع پر دیے گئے کسی فیصلے کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ کیونکہ پہلے یہ ہو چکا ہے اس لیے اب بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ وقت کے مطابق، حالات کے مطابق فیصلے ہوا کرتے ہیں، اور کبھی کوئی فیصلہ کسی سے بغض، اناد اور کینے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اصل مقصد اصلاح اور انسانیت کی قدریں بحال کرنا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں احد کا واقعہ ہے جس میں توکل اللہ کا ایک عظیم نمونہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل تاریخ میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے قریش کے اس حملہ کے متعلق مشورہ مانگا کہ آیا مدینے میں ٹھہر کر مدینے میں ہی ٹھہرا جاوے یا باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ اس مشورے میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی شریک تھا، جو دراصل تو منافق تھا مگر بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورے میں شرکت کی دعوت دی۔ مشورے سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے حملہ اور ان کے خونی ارادوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے، اور نیز میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا سر ٹوٹ گیا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ
ایک محفوظ اور مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مینڈا ہے جس کی پیٹھ پر میں سوار ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ گائے کے ذبح ہونے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے صحابہ میں سے بعض شہید ہوں گے، اور میری تلوار کے کنارے ٹوٹنے سے یہ مراد ہے کہ میرے عزیزوں میں سے کسی کی شہادت ہوگی یا شاید مجھے بھی کوئی نقصان پہنچے۔ اور زرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حملے کے مقابلے کے لیے ہمیں مدینہ کے اندر ٹھہرنا زیادہ مناسب ہوگا، مقابلہ کرنا چاہیے مدینہ کے اندر ٹھہر کر۔ اور مینڈے پر سوار ہونے والے خواب کی آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ اس سے کفار کے لشکر کا سردار یعنی علم بردار جو مراد ہے وہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا، تو بعض اکابر صحابہ نے حالات کے اونچ نیچ کو سوچ کر اور شاید کسی قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب سے متاثر ہو کر یہ مشورہ دیا کہ مدینہ میں ٹھہر کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی یہی مشورہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور یہی فرمایا کہ یہی بہتر ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ لیکن اکثر صحابہ اور خصوصاً نوجوان صحابہ جو تھے جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان میں ایک جوش تھا، شہادت کا جوش تھا، اور بڑے بےتاب ہو رہے تھے۔ انہوں نے یہ اصرار کیا کہ نہیں، کھلے میدان میں جا کے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے جوش کو دیکھ کر اور اقلیت کو رائے کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، باہر نکل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو تحریک فرمائی کہ غزوہ میں شامل ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہوں، اور پھر آپ تیاری کے لیے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد اس دوران میں صحابہ نے سمجھایا، کچھ خود بھی لوگوں کو کچھ سمجھ آئی، تو نوجوانوں نے بھی اور اکثریت نے اپنی رائے بدل لی کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہی ہمیں کرنا چاہیے اور مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے تو سعد بن معاذ جو تھے، سردار تھے انصار کے، انہوں نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں پیش ہو کر کہا کہ حضور کا فیصلہ ہی ٹھیک ہے اور ہم اپنے فیصلے پر شرمندہ ہیں، ہمیں نہیں یہ کہنا چاہیے تھا، تو یہیں رہ کر مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں، خدا کے نبی کی شان سے یہ وعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر اسے اتار دے قبل اس کے کہ خدا کوئی فیصلہ فرمائے۔ بس اب اللہ کا نام لے کر چلو، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، یہاں باوجود اپنی رائے مختلف ہونے کے، بعض کبار صحابہ کی رائے مختلف ہونے کے، اکثریت کی رائے کا، نوجوانوں کی رائے کا احترام کیا، اور پھر بعد میں نوجوانوں کی رائے بدلنے کے بعد بھی فرما دیا۔ یہ بھی توکل کی ایک اعلیٰ مثال تھی کہ نبی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ آگے بڑھ کر پھر پیچھے ہٹے، لیکن فرمایا کہ اگر تم لوگ صبر سے کام لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تائید تمہارے ساتھ ہوگی۔ لیکن اس ہدایت کے باوجود
بے صبری کی وجہ سے واضح طور پر جو جیتی ہوئی جنگ تھی اس کی وہ کیفیت نہ رہی اور مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو غرض اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جنگوں وغیرہ میں بھی اور دوسرے قومی معاملات میں بھی جن سے آپ کے قوم سے مشورے لینے پر روشنی پڑتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں آپ مشورے دیا کرتے تھے لوگوں کے ذاتی معاملات میں بھی، اپنے ذاتی معاملات میں بھی، بعض دوسرے معاملات میں بھی۔ چنانچہ جب نماز کے لیے بلانے کے طریقی تجویز زیر غور آئی کہ کس طرح نماز کے لیے بلانا چاہیے، اذان کا اس وقت تک رواج نہیں ہوا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے لیکن بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی خواب کے ذریعے سے عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کو اذان کے الفاظ سکھا دیے۔ بہرحال جب یہ مشورے آن صلی اللہ علیہ وسلم لیے، اس کا روایت میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت بلانے کے لیے الصلاۃ جامعہ کے الفاظ بآواز بلند پکارا کرتے تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کس طرح بلایا جائے۔ مختلف لوگوں نے مشورے دیے، کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا کہ یہود کی طرح بگل بجایا جائے، کسی نے کہا کہ آگ روشن کی جایا کرے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں کو ناپسند فرمایا۔ پھر اسی رات انصار میں سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مہاجرین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اس شخص نے ان کو اذان اور اقامت سکھائی، اور پھر صبح ہونے پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی رویا آن حضور کو سنائی۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچی خواب ہے، بلال کے ساتھ جاؤ اور اسے اذان کے وہ الفاظ سکھاؤ جو تمہیں سکھائے گئے ہیں، کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کو اذان کے الفاظ بتاتا جاتا اور وہ بآواز بلند ان کو دہراتے جاتے تھے۔ تو جب یہ اذان ہو رہی تھی تو اس دوران میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں سے سنا، تو وہ بھی جلدی گھر سے لوٹتے ہوئے آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے خواب میں ایسے ہی دیکھا ہے جیسے اب میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر بعض معاملات میں، قومی معاملات میں بھی آپ عورتوں سے بھی مشورے لے لیا کرتے تھے، ازواج مطہرات سے بھی مشورے لے لیا کرتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ اٹھو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ صحابہ کو اس کا بڑا افسوس تھا اور اس پہ راضی نہ تھے کسی طرح، اس لیے کہ شاید اس کی شکست سمجھتے تھے۔ جب پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور صحابہ کو قربانیوں کے حکم دینے والا سارا واقعہ سنایا، اس طرح میں نے کہا لیکن کوئی قربانی نہیں کر رہا۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی بات پر عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر باہر نکلیں اور کسی سے کوئی بات کیے بغیر اپنے اونٹ کو قربان کر دیں اور حجام کو بلا کے اپنے سر منڈوانا شروع کر دیں، تو دیکھیں صحابہ خود بخود آپ کے پیچھے چلیں گے۔ چنانچہ آپ اٹھے اور خاموشی سے اسی طرح کرنا شروع کر دیا، اور جب صحابہ نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ بھی اپنی قربانیوں کی طرف لپکے اور ذبح کرنے لگے۔
اور سر موڑنے لگے ایک دوسرے کے. تو جن لوگوں کا خیال ہے اور اعتراض کرنے والوں کو اسلام میں عورت کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ شور مچایا جاتا ہے. اس روایت سے ظاہر ہے کہ اس موقع پر ایک عورت کی ہی ہوش و حواس پر رائے جو قائم رائے تھی، اس نے مردوں کو راستہ دکھانے کا وہ باعث بنی تھی. اس نے مردوں کو راستہ دکھایا تھا، کیونکہ اس وقت جوش میں پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیا کریں. غرض جیسا کہ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف نوعیت کے مشوروں کے بے شمار واقعات ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن جیسا کہ ذکر کر آیا ہوں، آپ اصل میں تو امت کو مشوروں کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے، ان کو مشوروں کی عادت ڈالنے کے لیے مشورے کیا کرتے تھے. اور اس بارے میں ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اس کو امانت کا حق ادا کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ جب کبھی تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ مانگے تو وہ اسے مشورہ دے. اور مشورے کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو امانت کے مطابق قرار دیا گیا ہے، اور امانت کا حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح حکم ہے. پھر ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری طرف ایسی جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جس نے بھی کی. اور جس سے اس کے مسلمان بھائی نے کوئی مشورہ طلب کیا اور اس نے بغیر رشد کے مشورہ دیا، یعنی بغیر غور و خوض اور عقل استعمال کیے، تو اس نے اس سے خیانت کی ہے. تو خیانت کرنے والوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہوں میں بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. بس مشورے بھی بڑے سوچ سمجھ کر دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو توفیق دے کہ وہ ان نصائح پر عمل کرنے والا ہو، اس پہ عمل کرنے والا ہو. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جس میں اس سے پتہ لگتا ہے کہ مشورہ لیتے وقت کس قسم کے لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ سمجھدار اور عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کرو اور مخصوص افراد کی رائے پر نہ چلو. صرف یہی ذہن میں نہ سوچ لو کہ یہ چند افراد ہیں جو عقل کی بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. یہ دیکھو کہ عقل ہو اور عبادت گزار ہو. بس اس میں بھی نمائندگان شورا کے لیے توجہ اور نصیحت ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کا یہ معیار سمجھتے ہوئے شورا کا نمائندہ بنایا گیا ہے. پاکستان میں اور ملکوں میں بعض جگہ شورا ہو رہی ہیں، اس لیے عبادتوں کے حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی عقل اور اپنے علم کو دعا کے ساتھ مشورے کی شکل میں ڈالیں. تبھی اللہ تعالیٰ بہتر مشورے کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس میں برکت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر